السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 165 سے لے کر 166 تک، یعنی 165 سے لے کر 166 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے، پلیز لائک، شیئر اور کومنٹ کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی جو اس کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیے قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ، الناس نون مشدد ہے، غنہ ہوگا اس میں، من يتخذ یا ادغام مال غنہ، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، 4 حرف یا، واو، میم اور نون میں سے یا ہے۔ من دون یا اخفاء حقیقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ من دون اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اللہ کا لام باریک پڑا جائے گا۔ اندادا يحبونهم كحب الله، ان اخفاء حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے دال ہے، اور دین یحبونہم، اور یہاں ادغام مع الغنہ، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اندادا یحبو ومدہ نہم کحب اللہ، نہم یا اظہار الشفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار الشفوی، کحب اللہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، والذین یا مدہ آمنوا اشد، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ نو اور اشد دونوں الگ الگ کلمے ہیں تو مد منفصل ہوگا۔ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے۔ اشد حبا للہ، حبا للہ، یہاں ادغام تام ہے، یعنی ادغام بلا غنہ۔ قاعدہ ہے کہ حروف تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے لام ہے، ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے۔
حبا للہ، اور اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے والے لام پر زیر ہے. للہ. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ. ولو وولین یرى الذین، را پور پڑھی جائے گی کہ را کے اوپر زبر ہے. الذی یا مدہ. ظلموا اذ یرون العذاب، غا کو پور پڑھیں گے اور واو مدہ ہے، اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصرہ ہے. اذ یرو واولین، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین، اور را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. ان نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا. للہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا، اور قو واو پر تشدید ہے، اس میں سختی کے ساتھ پڑھیں گے. جمیعا یا مدہ ہے اور دو زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھی جائے گی اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے جمیعاً سے جمیعا. لیکن ہم یہاں وقفہ نہیں کریں گے، اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے واو ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. جمیعا وان اللہ، نون مشدد ہے، غنہ ہوگا، اور اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا. شدید یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. عذاب، اور یہاں مد عارض وقفی ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں، اور وقف کی صورت میں با کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں قلقلہ ہوگا. عذابی سے عذاب. ٹھیک ہے. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. اذ ذال کو باریک، تبرأ رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی. الذین نتبعوا، نون کو تا میں ملائیں گے اور واو مدہ ہے. من الذین یا مدہ، اور نون کو پھر یہاں تا میں ملائیں گے. واو مدہ. ورأوا العذاب، را کو پور پڑھیں گے. کیوں؟ را کے اوپر زبر ہے. وتقطعت، تا کو پور پڑھیں گے. بہم الاسباب، اور یہاں بھی مد عارض وقفی ہے، اس کے بعد ہم وقف کر رہے ہیں با پر. ٹھیک ہے، اس کو جزم لا رہے ہیں کس پر؟ با پر. اور با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے. جب بھی ان پر جزم ہو، وقف کی صورت میں، ٹھیک ہے، یا وصل کی صورت میں، ان پر جزم ہو تو وہاں قلقلہ ہوگا. چلیے ہم لوگ اس کو ایک مرتبہ متن پڑھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ.